Bismillahir Rahmanir Rahim. Darus Salam Mosque, Toronto, Canada. Thursday after 25th Rabi, 25th of September 2008. Answers to the question of Mushrik in Surah Nahl. Islam did not put any heavy duty on women. There is no way but following the Imams. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Kalanturi Shahib Damad Barakatuhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. صدق اللہ مولانا. یہ دو آیتیں ہیں سورۃ النحل کی. ان میں مشرکین کے ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال موٹا سا ہے، کوئی بہت باریک سوال نہیں جس کو سمجھنے کے لیے گہرا غور و فکر کرنا پڑے. اور اس کا جواب قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ دیا ہے، مختلف انداز سے. سوال یہ ہے کہ انسان کا رسول ہونا، انسان کا نبی اور رسول ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کو انسانوں کی طرف کوئی پیغام بھیجنا تھا تو اللہ کے یہاں کروبیوں کی کیا کمی ہے؟ کروبی چھوٹے کاف سے مقرب فرشتوں کو کہتے ہیں، ہر فرشتے کو نہیں. جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ فارسی میں وہ کروبی کہلاتے ہیں. اللہ کے یہاں مقرب فرشتوں کی کروبیوں کی کچھ کمی نہیں ہے. اگر اللہ کو انسانوں کی طرف کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو ان مقرب فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجتے. دنیا کا دستور یہی ہے. بادشاہ ملک کے کسی کنارے میں اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے تو اپنے خاندان کا آدمی بھیجتا ہے، اور خاندان کا آدمی نہ ہو تو اپنے دربار کا آدمی بھیجتا ہے. کوئی وائسرائے بن کر جاتا ہے. تو اللہ کو اگر انسانوں کے پاس کوئی وائسرائے بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں سے فرشتہ بھیجتے، وہ آ کر کے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا جاتے. یہ عجیب بات ہے کہ ہم ہی جیسا ایک انسان یاکل مما تاکلون، جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی وہ بھی کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جو چیزیں تم پیتے ہو وہی دیتا ہے. یمشی فی الاسواق، شاپنگ کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے. سوسائٹی میں اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے. ایک غریب آدمی، اللہ نے اس کو چوز کر لیا اپنی رسالت کے لیے. یہ بات ہماری عقل قبول نہیں کرتی. یہ مشرکین کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایک اشکال تھا، اور موٹا سا اشکال ہے.
قرآن کریم نے اس اشکال کا مختلف جگہ جواب دیے. اس جگہ پر سورۃ النحل میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انسان کا رسول بنایا جانا آج کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں جو تمہیں اچنبھا ہو رہا ہے. ہمیشہ بادشاہ کے خاندان کے لوگ یا دربار کے لوگ وائسرائے بن کر آیا کرتے، اور آج وہیں کا ایک آدمی 4 پیسے کا اسے وائسرائے بنا دیا تو تم اعتراض کر سکتے ہو کہ ہمیشہ ایسا تھا، اب ایسا کیوں ہو گئے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہی ان مردوں ہی کو رسول بنایا گیا. اور کوئی انوکھی بات تو ہے ہی نہیں. اگر آج یہ بات غلط ہے تو پہلے بھی غلط ہے، حالانکہ پہلے سب لوگ اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں، اور پہلے یہ بات صحیح تھی تو آج کیوں غلط ہو گئی؟ چنانچہ فرمایا وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو. ہمیشہ رسول اور نبی مرد بنے. کون نکل گیا؟ فرشتے نکل گئے. اصل تو یہ کہنا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو رسول اور نبی بنا کر کبھی نہیں بھیجا، ہمیشہ مردوں ہی کو رسول بنایا ہے. لیکن قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں معنویت ہوتی. رجالن کہا، لہذا دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ نے کبھی عورتوں کو نبی نہیں بنایا، نبی اور رسول عورتوں کو نہیں بنایا گیا، مردوں ہی کو نبی اور رسول بنایا گیا. اصل جو موضوع ہے ماسیق لاجلہ الکلام ہے وہ تو یہ کہ اللہ نے فرشتوں کو کبھی نبی رسول نہیں بنایا. اللہ نے اپنے یہاں سے مقربیوں کو نبی رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں میں سے مردوں کو چن کر کے ہمیشہ ان کو رسول بنایا گیا. اور یہ لوگ 1,24,000 انبیاء اور رسول آ چکے ہیں، اور سارے انسان ان کو مانتے رہے ہیں. تو آج تک مانتے رہے، آج یہ انوکھی بات کیوں ہو گئی؟ قابل انکار کیوں ہو گئی؟ البتہ اشارے سے یہ سمجھ میں آیا کہ عورتوں کو نبوت اور رسالت نہیں سونپی گئی. کیوں؟ نبوت اور رسالت ہیوی ڈیوٹی ہے. نبوت اور رسالت بھاری ذمہ داری ہے، اور عورتیں نازک صنف ہیں. اللہ نے ان پر رحم فرمایا ہے، اللہ نے ان پر کرم فرمایا ہے. کوئی ہیوی ڈیوٹی عورتوں کے ذمہ اللہ نے رکھی نہیں. نبوت اور رسالت کیسے بھاری ذمہ داری ہے؟ نبیوں کے حالات پڑھو، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کے حالات پڑھو، کتنا پانی ہو جاتا ہے. ان ایسے احوال سے ان کو گزرنا پڑا ہے. ایک عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے ان احوال سے دوچار نہیں ہو سکتی، اس کے بس کا نہیں ہے. تو مردوں ہی کا جگر ہے، ان کا ہی حوصلہ ہے کہ ان تمام احوال سے وہ گزرے ہیں، عورت نہیں گزر سکتی. پھر عورت اپنی پوزیشن سنبھال کر رہ کر نبوت اور رسالت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتی. اس لیے ہیوی ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے ذمہ نہیں رکھا ہے، ان کو آزاد رکھا، اور ہر ہیوی ڈیوٹی سے انہیں آزاد رکھا ہے. مثلا حکومت چلانا ہیوی ڈیوٹی، عورتوں کے ذمہ حکومت چلانا نہیں رکھا، مرد حکومت چلائیں گے. کوئی عورت زبردستی پرائم منسٹر بن جائے، باقی اللہ نے ان کے ذمہ نہیں رکھا.
پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ تغلب سے عورت بادشاہ بن سکتی ہے اور اس کے احکام نافذ ہوں گے. تغلب مانے زبردستی ووٹ کی اور پارٹی کی بنیاد پر بن جائے. مگر اللہ نے ان کے ذمے یہ کام نہیں رکھا. یہ کام یہ فریضہ مردوں کو انجام دینا. وار جہاد عورتوں کے ذمے نہیں رکھا. کیوں؟ میدان میں جب تلواریں آمنے سامنے چلتی ہیں پتا پانی ہوتا ہے. وہاں ٹھہرنا میدان جنگ کے اندر ٹھہرنا ہی مشکل ہوتا ہے. عورتیں بیچاری کیا لڑیں گی؟ بہت بھاری کام ہے لڑنا میدان میں، آسان کام نہیں. تو اللہ نے عورتوں کے ذمے جہاد رکھا ہی نہیں. زندگی گزارنے کے لیے کمانا یہ بھی ہیوی ڈیوٹی. آپ لوگ جاب کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کتنا مشکل سے آپ کام کرتے ہیں. عورتوں کے ذمے کمانا رکھا ہی نہیں. عورتوں کا خرچہ پوری زندگی کا مردوں کے ذمے کر دیا. عورت جب تک بیٹی ہے اس کا خرچہ باپ کے ذمے. عورت جب وائف بن گئی اس کا خرچہ ہسبینڈ کے ذمے. عورت اگر وڈو ہو گئی تو اس کا خرچہ اس کے اولاد کے ذمے. اولاد نہیں ہے اس کا خرچہ اس کے فیملی کے ذمے، خاندان کے ذمے. خاندان بھی نہیں ہے عورت کا خرچہ اسٹیٹ کے ذمے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور جملہ وفات سے 3 دن پہلے حضرت نے عراق کی ساری زمین کی پیمائش کرنے کے لیے اور ان پر خراج لگان مقرر کرنے کے لیے 2 صحابہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ پورے عراق کی زمینوں کی پیمائش کرو اور کہ جو زمین جس پوزیشن میں ہو اس کے اعتبار سے خراج مقرر کرو. وہ 2 صحابہ جن کو اس کام کے لیے بھیجا تھا وہ فارغ ہو کر آئے تھے. حضرت نماز پڑھا کر نکلے تو ان 2 سے ملاقات ہوئی. تو حضرت نے کھڑے کھڑے رپورٹ لی. تو انہوں نے بتلایا کہ ہم نے اس طریقے سے زمینوں کے بل لگان لگایا ہے. تو حضرت نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے کسانوں پر اتنا بھاری لگان لگا دیا ہو جس کی متحمل ان کی کمریں نہ ہو سکے. اتنا بھاری تم نے بیگھا تو نہیں لگا دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل ہم نے بہت آسان ہلکا بیگھا لگایا ہے، بھاری بیگھا نہیں لگایا. دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ اگر میں 1 سال اور زندہ رہا تو میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ کوئی بیوہ عورت عمر کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں رہے گی. یہ فرمایا تھا. اس کے تیسرے دن حضرت کو خنجر مارا گیا ہے اور حضرت شہید ہو گئی. حضرت کے ذہن میں کیا پلان تھا؟ وہ کیا انتظام کرنا چاہتے تھے کہ تمام بیوہ عورتوں کو اسٹیٹ سے خرچہ ملتا رہے. وہ حضرت کے ساتھ پلان چلا گیا، وہ پلان نہیں آیا. مجھے تو یہ بتانا ہے کہ عورت کے ذمہ کسی مرحلے میں کمانا رکھا ہی نہیں گیا. یہ ہیوی ڈیوٹی ہے. باپ کھلائے گا، شوہر کھلائے گا، اولاد کھلائے گی، خاندان کھلائے گا اور آخر میں اسٹیٹ کھلائے گا. آپ کو ایک سوال اگر کریں کہ ہم جن ملکوں میں رہ رہے ہیں وہاں کوئی اسلامی تھوڑی حکومت ہے کہ جو اسلامی قوانین کے مطابق سب چلتا رہے. یہاں تو صورتحال دوسری ہے. تو یہاں تو عورتوں کو جاب کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر مورگیج شوہر اکیلا کیسے بھرے؟ عورتوں کو جاب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ خود ہی انگلی دی ہے اور پھنسے ہو، سود دینے کے چکر میں پھنسے ہو. کماؤ اتنا دو اور ایک کا کما کر دے کر بھی جان نہیں چھوٹے گی تو بیوی کو بھی بے پردہ کرو اور کمانے کے لیے بیٹیوں کو، کنواری بیٹیوں کو بے پردہ کرو، کمانے بھیجو اور پھر پروبلم بنے تو رو، آنکھوں آنسو سے رو، آنسو نہیں ملیں گے. تو یہاں کی صورتحال یہ ہے، عورتوں کے کمائے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. بے شک دیکھو تمہارے پڑوس میں تمہارے بھائیوں نے برطانیہ میں اس کا نظام بنا لیا ہے. سبق سیکھو.
برطانیہ میں مسلمانوں نے اپنے پرائیویٹ کارخانے بنائے ہیں جس میں سب عورتیں ہی عورتیں کام کریں گی، ذمہ دار بھی اس کی عورتیں ہیں، کوئی وہاں مرد نہیں ہے، عورتیں آتی ہیں۔ مثلا کپڑے ہی سینے کے کارخانے بنائے ہیں انہوں نے، عورتیں آئیں گے، 500-700 عورتیں کام کرتی ہیں مشینوں پر، اور سب عورتوں کے عورتیں ہیں، پردے سے جاتی ہیں، برقع اتار کے رکھ دیتی ہیں، کام کرتی ہیں، برقع اوڑھ کے گھر چلی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسمال انڈسٹریز شروع کی ہے، وہ تو یہاں بھی تھوڑی بہت شروع کی ہوگی، جیسے سموسے بنانا۔ ارے ہنستے نہیں تم لوگ، زور سے ہنسو۔ یہ بھی ایک اسمال اسٹینڈری ہے۔ آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام گھر میں شروع کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا کہ عورتیں نہ کمائیں، ضرور کمائیں۔ کیوں؟ جب خرچہ بھاری ہو جائے تو پھر میاں بیوی دونوں کو مل کر کے شیئرنگ کرنی پڑتی ہے، بے شک کمائیں، لیکن شریعت کے حدود میں کمائیں۔ شریعت سے حد سے بے حد ہوں گے تو پرابلم پیدا ہوں گے، اور وہ پرابلم اتنے ہیوی ہوں گے کہ اٹھائے نہیں اٹھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے ایک بات پہلے کہی تھی کہ مورگیج کے چکر میں مت پڑو۔ میرا گھر ہے، میرا اور تیرا گھر کیا ہوتا ہے؟ پیسہ بچاؤ اور اپنی بزنس شروع کرو، اپنے کاروبار شروع کرو۔ اور میں نے مثال دے کر بتلایا تھا کہ اگر 4 لاکھ روپے اگر آپ مکان میں ڈالتے ہیں تو بیکار ہے کہ 1200 1300 1500 ڈالر کرایہ بچا، اور یہ 4 لاکھ اگر آپ بزنس میں ڈالیں تو مہینے کے $20,000 کے نفع کمائیں گے۔ تو نفع کچھ تو سوچو، نفع نقصان سوچو۔ مورگیج لینے میں ہمارا فائدہ، مورگیج پر گھر لینے میں فائدہ ہے یا بزنس شروع کرنے میں فائدہ ہے؟ کوئی یہ کہے کہ مورگیج تو قسط وار ملتا ہے، اتنے پیسے 4 لاکھ ہمارے پاس کہاں جمع ہیں کہ جو ہم بزنس شروع کریں؟ وہ تو ہم 5 7 8 10 سال میں 4 لاکھ تھوڑے تھوڑے کر کے دیں گے، اور کاروبار شروع کرنے تو 4 لاکھ کیش چاہیے۔ بے شک کیش چاہیے، کیش کوآپریٹ ہو، کیش ہونے کے سرمایہ جمع کرنے کا طریقہ ہے کوآپریٹ ہو۔ 5 مل کر کاروبار شروع کرو، 20 مل کر شروع کرو، 100 مل کر شروع کرو، کہ جس کا قبضے میں مال آتا ہے وہ کھا جاتا ہے، دوسروں کو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، کمپنی سسٹم بن گئے ہیں، کمپنی کے لاز بن گئے ہیں، ان کی نگرانی کرنے والا عملہ بنا ہوا ہے، اور جو شیئر ہولڈر ہیں وہ اس کمپنی میں کوئی کام نہیں کرے گا۔ مینجمنٹ کمیٹی میں تو رہے گا، لیکن عہدے پر کسی عہدے پر وہ نہیں رہے گا۔ مینجمنٹ کمیٹی والے سب پورا حساب کلیئر، پورا کمپنی لاز ہے، پوری دنیا میں بے شمار کمپنی لاز چھپے ہوئے ہیں، ان کا مطالعہ کرو، پڑھو۔ کسی کے پاس $1,000 ہیں تو وہ بھی اس کمپنی میں حصے دار بن سکتا ہے۔ اور ہمارا جو تجربہ ہے کہ جس کو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، وہ کیوں؟ وہ ہم گورنمنٹ انڈرٹیک نہیں چلتے، کمپنی کے بائی لاز کا طریقے پر نہیں چلتے۔ کمپنی کا بائی لاز مطالعہ کرو، اپنا کمپنی بناؤ، اس کے مینیجنگ بورڈ بناؤ، ٹرسٹی بورڈ بناؤ، ایک پورا کاروبار شروع کرو، گورنمنٹ انڈرٹیک چلو، کوئی کسی کو نہیں کھا سکتا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا کرنے کے کام یہ ہیں، اگر تیرنا ہے تو کرنے کے کام یہ ہیں، اور ڈوبنا ہے تو مورگیج پر گھر لیتے رہو، میرا گھر کرتے رہو، اور ہمیشہ زندگی پر جاب کرو گے۔ اور دیکھو 2 مثالیں سمجھو، ایک 4 انچ کا پائپ ہے اسٹیل کا، ایک دوسرا 4 انچ کا پائپ ہے ربڑ کا، جو چوڑا جتنا چاہو چوڑا ہو سکتا ہے۔ دونوں پائپ 4 انچ کے، یہ جو نوکری ہے یہ اسٹیل کا 4 انچ کا پائپ ہے، اور یہ جو بزنس ہے یہ ربڑ کا 4 انچ کا پائپ ہے۔ اسٹیل کے 4 انچ کے پائپ میں سے اتنا ہی پانی آ سکتا ہے، وہ 1 ملی میٹر چوڑا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کا تنخواہ ہے وہی آئے گی، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور بزنس کا جو پائپ ہے وہ ربڑ کا ہے، اللہ چاہیں گے تو پھیل جائے گا اور ڈھیر سا مل جائے گا ایک ساتھ۔ نقصان بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے،
لیکن مل بھی سکتا ہے، ڈھیر سا مل سکتا ہے. تو تجارت میں، بزنس میں جو برکت ہے وہ جاب میں نہیں ہے. تو ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا میرے بھائیوں، ان ملکوں میں برطانیہ بہت آگے نکل چکا ہے آپ سے. اس وقت برطانیہ میں 70% مسلمانوں کے پاس میں اپنے بزنسز ہیں، صرف 30% جاب کرتے ہیں. ہم بھی اور وہ ہم ایک ہی بھائی ہیں، آخر ہم ان سے سبق کیوں نہیں لیتے، ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کرنے کے کام یہ ہے. دوسرا، ان ملکوں میں چاہے برطانیہ ہو یا یہ ملک ہو، ان ملکوں میں ایک کے کام کرنے سے گھر نہیں چلتا ہے. جتنی کرنسی ہیوی ہوگی اتنے ایکسپینسز ہیوی ہوں گے. یہ قاعدہ کلیہ ہے. ہمارے یہاں 100 روپے میں 7 آدمیوں کی فیملی 24 گھنٹے کا گزارا کر لیتی ہے. آپ کے یہاں $2.5 میں ایک آئس کریم بھی نہیں ملتی. کیا گزارا کر لے گا آپ کے؟ جہاں ہیوی کرنسی ہوگی وہاں کے خرچے بھی ایسے ہی ہیوی ہوں گے. بس ایسی صورت میں کمانا زیادہ پڑے گا، عورتوں کو بھی کمانے میں حصے دار بننا پڑے گا. مگر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عورتوں کے لیے شریعت کے حدود میں کمانے کی راہیں کھولیں، اور وہ اسی وقت کھلیں گے جب آپ بزنس میں قدم رکھیں گے. جب تک آپ اپنے بزنس شروع نہیں کریں گے، عورتوں کے لیے ایسے کاروبار آپ نہیں کھول سکتے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھاری ذمہ داری، ہیوی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمہ نہیں رکھی ہے. نبوت اور رسالت، ان تمام ذمہ داریوں میں سب سے زیادہ ہیوی اور بھاری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. فرمایا وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. یہ جو رجال ہیں، مرد، یہ سب مرد بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی مرد ہوتے ہیں، کوئی ان کے 2 سر ہوتے ہوں، 18 ہاتھ ہوتے ہوں، 7 ٹانگیں ہوتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر ان میں کیا سرخاب کا پر لگتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی بن گئے اور دوسرے رسول اور نبی نہیں ہوئے. کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. جب یہی سرخاب کا پر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ان کے پاس وحی آتی ہے. دوسرے رجالن، دوسرے مردوں کے پاس میں اللہ کے پاس سے وحی نہیں آتی. تو اللہ کے پاس سے جس کے پاس وحی آئی وہ مرد نبی یا رسول بن گئے. فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مکہ والوں سے کہا تم تو نبوت کے معاملات نہیں جانتے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں کوئی نبی رسول مبعوث ہی نہیں ہوا. اور اسماعیل علیہ السلام کتنے دور چلے گئے ہیں، اللہ جانے کتنے دور چلے گئے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نسب نامہ اپنے دادا عدنان تک بیان کیا. اس سے اوپر حضور کو بھی اپنا نسب نامہ معلوم نہیں تھا. تو اسماعیل علیہ السلام تک کتنی پوچھتے حضور کی ہیں، حضور کو بھی نہیں معلوم. اتنا لمبا زمانہ گزر گیا ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل. اسرائیل یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا. اسرائیل یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور یعقوب یہ پراپر نیم تھا، اور اسرائیل یہ ان کا لقب تھا، سرنیم تھا. اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. آج دنیا میں سریانی زبان کہیں موجود نہیں ہے. دنیا میں جو موجود ہے وہ ہبرو ہے. یہودیوں کے یہاں ہبرو زبان موجود ہے، اور یہ ہبرو سریانی ختم ہونے کے بعد اس کی جگہ پر ہبرو آئی تھی. جیسے ہندوستان کی اصل زبان سنسکرت ہے، سنسکرت کہیں موجود نہیں ہے، زبردستی اب اسے زندہ کیا جا رہا ہے. سنسکرت گئی تو اس کے بہت سارے بچے آ گئے اس کی جگہ.
گجراتی آ گئی، بنگالی آ گئی، یہ آ گئی، وہ آ گئی، دنیا بھر کی زبانیں آ گئی، یہ سب سنسکرت کے بچے آ گئے۔ پھر ان بچوں میں پھر ایک مشترک زبان بنی، وہ اردو آئی، پھر وہ ہندی کہلائی، تو سریانی زبان ختم ہوئی۔ یہ جو ابراہیم لفظ ہے یہ بھی اسی سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اسماعیل، یہ اسحاق، یعقوب، یہ سب سریانی زبان کے لفظ ہیں۔ لوط علیہ السلام یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے۔ ان لفظوں کے کیا معنی ہیں؟ بعض کے علماء نے بتلائے ہیں، وہ معلوم ہے، جن کو نہیں بتلایا وہ نہیں معلوم۔ تو اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عربی میں بھی طریقہ ہے، خط لکھیں گے، حضور خط لکھتے تھے، من محمد عبداللہ و رسولہ الی فلان، یہ لیٹر ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں فلاں کی طرف، اس کے نام یہ لیٹر ہے۔ تو جیسا یہ عبدہ و رسول لکھتے تھے، تو یعقوب اسرائیل یعنی یعقوب اللہ کا بندہ، یہ اسرائیل سرنیم بن گیا، اور پھر یعقوب لوگ بہت کم جانتے ہیں، وہ اسرائیلی چلا اور اولاد ان کی بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی کی اولاد ہے، اور وہ کتنے، ان میں نبوت کب تک چلتی رہی ہے؟ ان میں آخری نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 600 سال پہلے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، 600 سال کو ایسے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو ان مشرکین سے کہا کہ تمہارے اندر تو نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، جاؤ تم پیپل آف بکس سے جا کر پوچھو، اہل الذکر، اہل الذکر مانے پیپل آف بکس، ان سے جا کر پوچھو کہ ہمیشہ نبی اور رسول کون بن کر آیا، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ ہمیشہ نبی اور رسول بن کر مرد ہی آئے ہیں، اللہ نے فرشتے کبھی نہیں بھیجے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، بالبینات والزبر مانے آسمانی کتابوں کے دلائل تم نہیں جانتے، آسمانی کتابوں کا تمہیں علم نہیں ہے، تو یہود کو اور یہ نصارہ کو، عیسائیوں کو آسمانی کتابوں کا بھی علم ہے، ابھی ان کی نبوت کا سلسلہ کل شام تک چلتا رہا ہے، جاؤ ان سے پوچھو۔ پھر فرمایا اسی سنت الہی کے مطابق اللہ تعالی نے آپ کو، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، وہی الذکر، اہل الذکر، اللہ کے یہاں سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کتابیں الذکر کہلاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے آپ پر الذکر اتارا ہے، یعنی قرآن کریم اتارا ہے۔ قرآن کریم کو دوسری جگہ پر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہا گیا ہے۔ تو کہا ہم نے اسی طرح، یعنی جیسا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے ہمیشہ مردوں پر آسمانی کتابیں اور وحیاں اترتی رہی ہیں، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے۔ وانزلنا الیک الذکر، پھر یہ تو جواب ہو گیا کہ ہمیشہ مرد رسول بنے، آج بھی اسی سنت کے مطابق، لیکن پھر سوال ہے وائے، ہمیشہ مرد رسول کیوں بنے؟ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ کوئی بادشاہ اگر وائسرائے بھیجتا ہے تو اپنے خاندان کا آدمی بھیجتا ہے یا اپنے دربار کا آدمی بھیجتا ہے؟ سوال اپنی جگہ پر چلا نہیں ہے۔ تو فرمایا اس میں ایک حکمت ہے، انسان کو نبی اور رسول بنانے میں ایک حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ کھول کر سمجھائیں آپ لوگوں کو وہ کتاب جو کتاب لوگوں کی طرف اتاری گئی ہے۔
یہ قرآن کریم ہے یہ تمام انسانوں کی طرف اتارا گیا ہے، لیکن جیسے بارش اور ہوا ڈائریکٹ ہمارے پاس پہنچتی ہے، اللہ کی یہ کتاب ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں پہنچی، حضور کے وائے آئی، مگر آئی سب انسانوں کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہ قرآن کریم سب انسانوں کی طرف اتارا گیا ہے۔ یہ جو سب انسانوں کی طرف قرآن کریم اتارا گیا ہے، اس کو آپ کے وائے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ اسے کھول کر سمجھائیں انہیں۔ ہوا کی طرح سے اور بارش کی طرح سے اگر یہ کتاب ہر آدمی کے گھر میں ڈائریکٹ آتی تو بے شک آ سکتی تھی، مگر سمجھاتا کون؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بھیجی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ دیکھو کھول کر سمجھانا، یہ سمجھانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں عقل سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ باتیں ضمیر سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جذبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دین کی جو تشریح انبیاء کرتے ہیں دونوں طرح کی کرتے ہیں، دین کی جو تشریح کرتے ہیں وہ دونوں طرح کی کرتے ہیں۔ اب اگر فرشتہ رسول بن کر آتا تو وہ تو عقل سے تشریح کرتا، انسان والے جذبات تو فرشتے کے پاس نہیں ہیں، وہ نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا محتاج ہے، نہ اسے فیملی لائف کی ضرورت ہے، نہ اس کی نہ اس کی۔ تو اس کے جو جذبات، کھانے کے جذبات، پینے کے جذبات، فیملی لائف کے جذبات، یہ تو فرشتے میں ہے ہی نہیں۔ تو قرآن میں جو اس سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں ان احکام کی وہ کیسے تشریح کرے گا؟ عقل سے جو تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اس کی تشریح تو فرشتہ بے شک کر دے گا، لیکن جس کا تعلق مزاج سے اور ذوق سے اور جذبات سے اس کی تشریح وہ نہیں کر سکتا۔ اس کی تشریح انسان ہی رسول کرے گا، انسان ہی نبی کرے گا، کیونکہ جو جذبات دوسروں کے ہیں وہ اس رسول اور نبی کے بھی ہیں۔ لہذا ذوقی باتیں جو ذوق سے سمجھ میں آتی ہیں وہ باتیں انسان رسول سمجھ سکتا ہے، فرشتہ رسول نہیں تشریح کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو فرما دیں وہ لا کر کے پہنچا دینا فرشتہ کر سکتا ہے، لیکن جب وضاحت کا وقت آئے گا، روزے میں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے اور بیوی سے تعلق نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے بیوی سے تعلق نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن کتنا تعلق قریب کتنے جا سکتے ہیں، بیوی سے قریب کتنے جا سکتے ہیں؟ اب یہ فرشتہ اس کی کیا وضاحت کرے گا؟ یہ تو انسانی جذبات ہیں، انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رمضان کے روزے میں بیوی کو چوم سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، روزے میں بیوی کا بوسہ نہیں لے سکتے۔ خیر صحابہ نے سن لیا، مسئلہ جان لیا۔ پھر کسی وقت میں ایک اور شخص آیا، اس نے یہی سیم سوال کیا تو حضور نے فرمایا چوم سکتے ہیں۔ اس کو جواب دیا تھا نہیں چوم سکتے، اس کو جواب دیا چوم سکتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو غور کیا کہ حضور نے اس کو یہ جواب دیا، اس کو یہ جواب دیا، تو ہم نے جو غور کیا تو پہلا شخص جوان تھا اور دوسرا شخص بوڑھا تھا، تو جوان کو حضور نے حکم دیا روزے میں چوم نہیں سکتے اور بوڑھے کو جواب دیا کہ چوم سکتے۔ اب یہ بوڑھے اور جوان میں فرق کرنا جذبات کے اعتبار سے اس کا فرشتہ کہاں سمجھ سکتا ہے؟ اور وہ ان احکام کی کیسے وضاحت کرے گا؟ وہ تو انسان نبی ہے جو اپنے لوگوں کے جو احوال ہے، جو اپنے احوال ہیں وہ آپ کے احوال ہیں، جو آپ کے احوال ہیں وہ میرے احوال ہیں۔ میں آپ کے احوال سمجھ سکتا ہوں، آپ میرے احوال سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کے وایا اس لیے بھیجا، فرشتے کے وایا اس لیے نہیں بھیجا۔ آخر حضور کے پاس قرآن تو جبرائیل علیہ السلام کے وایا آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آ سکتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس بھی تو آ سکتے ہیں۔ ہمیں ڈائریکٹ قرآن دے کر کیوں نہیں گئے؟
فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے وایا یہ قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ آپ وہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے اسے کھول کر واضح کر کے سمجھائیں۔ یہ دوسرا جواب دوسری حکمت نکلی کہ اللہ نے فرشتوں کو رسول کیوں نہیں بنایا، انسانوں کو رسول کیوں بنایا؟ اللہ کی سنت قدیمہ یہی ہے بے شک، مگر پھر وائے جواب یہ ہے کہ جو دین اللہ کے یہاں سے وحی آئے گی وہ وہی سمجھانی بھی پڑے گی، فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی جائے گی تو وہی جو باتیں اللہ کی وحی میں ذوق اور جذبات سے تعلق رکھنے والی فرشتہ وہ نہیں سمجھا سکتا، انسان ہی سمجھا سکتا ہے، اس لیے حضور کے ذریعے یہ قرآن بھیجا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری باتیں قیامت تک پیش آنے والی جن کے احکام قرآن کریم میں سے نکلیں گے یہ حضور سارے واضح کر کے بتا دیں گے؟ نہیں، ضرورت کے موقع پر بقدر ضرورت ہی باتیں بتائی جاتی ہیں اور وہی یاد رکھی جا سکتی ہیں، بے ضرورت باتیں بتاتے رہو ان کا یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے زمانے کی ضروریات جو پوچھی گئی حضور نے قرآن سے واضح کر کے سمجھایا، اور آئندہ قیامت تک جو نئے حالات پیش آئیں گے ان کے احکام بھی قرآن میں سے نکلیں گے، مگر وہ حضور نہیں بیان کریں گے، ابھی قبل از وقت بیان کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کیسے اور اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ اس کے لیے ذمہ داری امت پر ڈال دی، کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ امت خود سوچے قرآن کریم کو، جب ضرورتیں پیش آئیں گی یہی علماء امت ہیں قرآن اور حدیث میں سوچیں گے اور سوچ کر کے زمانے کی ضرورت کے پورا کریں گے اور نئے احکام امت کے سامنے بیان کریں گے۔ آج 15ویں صدی میں امت پہنچ گئی، برابر تمام احکام بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جب کوئی نئی بات پیش آتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں 2-3 رائے مختلف سامنے آتی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ رائے پک جاتی ہے اور ایک سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، اور کبھی اتفاق نہیں ہوتا، مسئلہ اختلاف ہی رہ جاتا ہے، 2 رائے دونوں پک گئی، کچھ نے یہ رائے لے لی کچھ نے یہ رائے لے لی، اب وہ ایک نہیں ہوں گی، اب وہ 2 رائے رہیں گی۔ بہرحال اس آیت میں ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخری جملہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ امت سوچے۔ معلوم ہوا امت کو اندھا بہرا ہو کر دین نہیں اخذ کرنا، امت کو بھی قرآن و حدیث میں سوچنا ہے۔ سوچ کر کیا نکالا جاتا ہے؟ نئی باتیں نکالی جاتی ہیں جو بظاہر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں، جب زمانے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو وہ سوچ کر نئی باتیں قرآن میں سے نکلتی، کتنی باریک باتیں نکلتی ہیں۔ اسلامی کورٹ کا قاعدہ یہ ہے کہ گواہ 2 مرد چاہیے، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں چاہیے، 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں۔ ایک قاضی کے یہاں ایک مقدمے میں 1 مرد تھا اور 2 عورتیں تھیں، اور کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ 2 گواہ ہوں تو آمنے سامنے گواہی جج نہیں لے گا، ایک کو کہیں غائب کر دے گا اور ایک کی گواہی لے گا اور ریکارڈ پوری کرے گا، پھر اس کو کہیں ادھر چھپا دے گا، اس کو بلائے گا چل تو گواہی دے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے گواہی دیں گے تو پھر تو وہ ایک کہے گا وہی دوسرا کہے گا۔ یہ قاعدہ ہے، اور آج بھی جو سرکاری کورٹیں ہیں ان میں بھی گواہوں کی گواہیاں ایک ساتھ میں، ہر گواہ کی گواہی الگ الگ لی جاتی۔ تو قاضی صاحب نے مرد کی گواہی لی، پھر عورت کی گواہی لی، اور ایک عورت کو بلایا، دوسری عورت جس عورت کو بلایا اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو دوسری عورت ہے اسے میرے ساتھ کھڑا کرو تو میں گواہی دوں گی۔ قاضی نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا قرآن میں ہے،
کبھی قرآن میں کہاں ہے؟ کہ قرآن میں یہ ہے فَإِن لَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ قرآن نے کہا ایک مرد کی جگہ دو عورتیں کیوں؟ تاکہ ایک عورت اگر گواہی دیتے ہوئے بھولے تو دوسری یاد دلائے کیا ری یوں نہیں یوں تھا۔ اب دوسری عورت کو تو آپ نے الگ کر دیا اور میں بھولوں گی تو مجھے کون یاد دلائے گا؟ چنانچہ دوسری عورت کھڑی ہوئی تب اس نے گواہی دی، اور جب دوسری دے گی تو پہلی کھڑی ہوگی، وہ گواہی دیتے ہوئے بھولے گی تو بتائے گی۔ مرد تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ تو قاضی کے روب میں نہیں آتا ہے، لیکن عورت روب میں آ جاتی ہے، اور ماحول سے متاثر ہو کر اگر گھبرا کر کوئی بات رہ جائے تو دوسری فوراً یاد دلائے گی۔ چنانچہ اس وقت سے یہ قاعدہ بن گیا کہ دو عورتیں اگر گواہ ہیں تو ان کی گواہی الگ الگ نہیں لی جائے گی، دونوں ساتھ کھڑی ہو کر ایک گواہی دے گی، دوسری سنے گی، اور کوئی بھولے گی تو بتائے گی۔ اب یہ مسئلہ حدیثوں میں کہیں نہیں ہے کہ دو عورتیں جو گواہ ہیں وہ دونوں عورتوں سے گواہی ایک ساتھ لی جائے گی، الگ الگ لی جائے گی، تو حدیثوں میں کہیں نہیں۔ حضور کے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، اور جب ضرورت پیش آئی تو ایک عورت نے قرآن کریم میں غور کر کے مسئلہ بتلایا اور پوری امت نے اس مسئلے کو قبول کیا۔ یہ ایک عورت نے مسئلہ نکالا ہے اور اس کا بتلایا ہوا مسئلہ پوری امت نے قبول کیا کہ اس نے قرآن میں سے صحیح نکالا ہے مسئلہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، دین جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو اندھا بہرا ہو کر قبول نہیں کرنا۔ جو بھی دین کے نام پر آپ سے کوئی بات کہتا ہے، آپ دیدہ اور بینا عقل کام استعمال کریں اور سوچیں کہ جو دین کے نام پر بتا رہا صحیح بتا رہا غلط بتا رہا ہے۔ قرآن کریم میں عباد الرحمن کی یہ صفت ہے، اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ جب اللہ کے رحمان کے بندوں کو اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، انہیں بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن و حدیث کا حکم یہ ہے، تو اس پر وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ سوچتے صحیح۔ اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ مولوی جو کہہ رہا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، جو آیت پڑھ رہا ہے، جو حدیث پڑھ رہا ہے، اگر آپ کو شک ہے آپ 10 جگہ تحقیق کیجیے، ہر مومن کو یہ حق ہے۔ لیکن جب تحقیق کرتے کرتے آپ کو یقین آ گیا کہ نہیں یہ جو مسئلہ بتایا تھا مولانا صاحب نے وہی قرآن و حدیث کا حکم ہے، تو اب اس حکم پر عمل کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عام لوگوں کی کمزوری ہے، مسئلے تو بگارتے پھرتے ہیں، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اور یقین ہو جانے کے بعد بھی عمل کے لیے تیار نہیں، بلکہ مسئلے پوچھتے ہی ہر ایک سے اس لیے کہ عمل نہ کرنا پڑے۔ ہر مولوی سے مسئلے جو پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہی اس لیے کہ عمل نہ کرنا پڑے۔ یہ کوئی دینی جذبہ نہیں، یہ کوئی شرعی جذبہ نہیں۔ تو پھر جو کچھ جس کی سمجھ میں آیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اس مجتہد کی سمجھ میں جو کچھ آیا، جو سمجھ میں آیا اس پر عمل کرے گا، اس کا وہ مکلف ہے، عام مسلمان نہیں، مجتہد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد لشکر کو یہ حکم دیا فوراً بنو قریظہ پر چڑھائی کرو، اور یہ حکم دیا کہ عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھیو۔ لشکر فٹافٹ ہتھیار گھوڑے باندھ کر سامان باندھ کر چل پڑا۔ آدھے راستے پر گئے، عصر کا وقت ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ عصر پڑھ لو، دوسروں نے کہا عصر نہیں پڑھیں گے، عصر بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے۔ پہلے صحابہ نے کہا کہ حضور کا منشا یہ تھا کہ فٹافٹ چلو عصر کی نماز قضا کرو، یہ منشا حضور کا نہیں تھا۔ دوسروں نے کہا ہم منشا ونشا نہیں جانتے، حضور نے ہمیں فرمایا عصر کی نماز وہاں پڑھو، ہم وہیں پڑھیں گے،
چنانچہ آدھوں نے نماز اثر راستے میں پڑھ لی وقت میں اور آدھوں نے نہیں پڑھی. پھر راستے میں مغرب کا وقت آیا تو مغرب سب نے پڑھی. پھر عشاء کے وقت وہاں پہنچے تو جنہوں نے اثر نہیں پڑھی تھی انہوں نے اثر وہاں پڑھ کر پھر عشاء پڑھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن تشریف لے گئے. جب حضور پہنچے تو یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ آپ کا جو ارشاد تھا کہ ہر شخص بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھے، اس سے پہلے نماز نہ پڑھے. اس کا مطلب انہوں نے یوں سمجھا اور یوں عمل کیا، انہوں نے یوں سمجھا اور یوں عمل کیا. تو حضور نے ان سے بھی کچھ نہیں کہا اور ان سے بھی کچھ نہیں کہا. نہیں ان سے یہ کہا کہ تم نے نماز قضا کیوں کی، نہیں ان سے یہ کہا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، کچھ نہیں. کیوں واقعہ ہو گیا. ایک نے ادا پڑھی، ایک نے قضا پڑھی، پڑھ لی، بات ہو گئی، ختم. بہرحال اس طرح سے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے میں دو رائے ہو جائیں یا کسی حدیث شریف کے سمجھنے میں دو رائے ہو جائیں تو جس کی سمجھ میں جو آئے گا، لیکن ماؤ و شما کی سمجھ کا اعتبار نہیں. قرآن و حدیث کی سمجھنے کی جن کے اندر ایبیلٹی ہے، یعنی مجتہدین کرام، وہ جس طرح سمجھے گا اس پر عمل کرے گا. اور اس کی وجہ سے بھی بعض مسائل میں اختلاف ہوئے ہیں. کل کا جو مضمون تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ فقہ اسلامی اس کا 80% قرآن و حدیث ہی ہے. کوئی ابو حنیفہ شافعی کی کوئی رائے نہیں ہے. اور فقہ اسلامی میں 20% ائمہ کی باتیں ہیں. فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی باتیں ہیں، فقہ شافعی میں امام شافعی کی باتیں ہیں، فقہ مالکی میں امام مالک کی باتیں ہیں. اور یہ جو 20% ہیں، یہ کوئی میں جو پرسنٹیج بتا رہا ہوں تو کوئی لیبورٹری میں کر کے نہیں لائے ہیں کہ تم 71 اور 20 اور 21 کے اندر فرق نکالے. اندازہ موٹا سا ہے. میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو 20% باتیں ہیں جن میں ائمہ میں اختلاف ہوا ہے، اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ اس میں اختلاف ہونا اور ہونا ہے، اور اس میں تقلید اور فالوئنگ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. وہ 3 قسم کی باتیں. کل جہاں مضمون چھوڑا تھا وہاں سے اب پہنچاؤں. وہ 3 قسم کی باتیں ہیں. ایک ہے نس فہمی کا اختلاف. قرآن کی ایک آیت ہے، کیا مطلب؟ ایک کی سمجھ میں یوں آ رہا، دوسرا کہتا ہے یوں. ایک حدیث شریف ہے، کیا مطلب؟ ایک کہتا ہے یوں، دوسرا کہتا ہے یوں. تو اب ہر مجتہد جو سمجھے گا وہی تو اسی پر تو عمل کرے گا، اور اس کے فالوورز یعنی اس کے عقیدت مند اسی پر تو عمل کریں گے. دوسرا مجتہد دوسری بات سمجھ رہا ہے تو اس پر عمل کرے گا، اور اس کے فالوورز یعنی اس کے معتقدین اسی کی بات پر لیں گے. اختلاف تو ناگزیر ہے. مثال لو، کل مثال گزری تھی کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. امام مالک نے فرمایا کہ یہ با جو ہے یہ زائد ہے، اور وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ کے معنی اپنے سروں پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرو. مسا کے یہ معنی اپنے سروں پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرو. لہذا امام مالک نے کہا پورے سر کا استیعاب ضروری ہے، اگر ایک بال بھی مسا سے رہ گیا وضو نہیں ہوگی. دوسرے تمام فقہا نے کہا کہ نہیں، یہ با زائد نہیں، یہ تمیز کی ہے. اور دلیل حضور نے تبوک کے سفر میں صرف ناسیہ پر، پیشانی کے اگلے حصے پر مسح کیا ہے، سر کے پچھلے حصے پر مسح نہیں کیا. اگر سارے سر کا مسح ضروری ہوتا تو حضور کیسے، اس دن حضور کی وضو کیسے ہوئی؟ امام مالک کہتے ہیں باقی ناسیہ پر مسح کیا، سر کے اگلے حصے پر، اور باقی مسح پگڑی پر کر دی. یوں کیا تھا وہ پگڑی پر مسح ہو گیا، پورے سر پر ہو گئی. انہوں نے یوں کر کے پورے سر پر کر دی. انہوں نے کہا کہ اصل اور بدل جمع نہیں ہوتے. ایک پیر ننگا ہے اور ایک میں خفین چمڑے کا موزہ ہے، ایک پیر دھو اور ایک پر مسح کرو، یہ نہیں ہو سکتا. یا تو دونوں پیر دھو یا دونوں پر مسح کرو. اثر اور بدل جمع نہیں ہو سکتے.
تو سر پر مسا اصل ہے، پگڑی پر مسا اگر جائز ہے تو بدل ہے. تو یا تو پورے سر پر مسا کرو یا پوری پگڑی پر مسا کرو. آدھا سر پر آدھا پگڑی پر یہ جمع نہیں ہو سکتا. اس لیے دوسرے تمام فقہا کہتے ہیں کہ بات تمیز کی ہے. پھر اس میں اختلاف ہو گیا کہ تمیز کی تفسیر. تو دو اماموں نے کہا وہ حدیث حضور نے ناسیہ پر مسا کیا تھا سگلے پر کے اگلے حصے پر، اور سر کا اگلا حصہ چوتھائی سر ہے، لہذا چوتھائی سر کا مسا فرض. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس حدیث سے تفسیر نہیں کی، اور انہوں نے کہا لغت میں تمیز کے جو معنی ہیں، تمیز کے معنی باز، جو باز تمہاری سمجھ میں آئے، چنانچہ ان کے یہاں 3 بال سے بھی وضو ہو جاتی. اب یہ سب قرآن کریم کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. امام مالک زائد بات سمجھ رہے ہیں، دوسرے تمیز کی سمجھ رہے ہیں، پھر 2 حدیث سے اس تمیز کی شرح کر رہے ہیں، ایک امام شرح نہیں کر رہے. اب یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ نص فہمی کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں با کیسی ہے. دوسری مثال لو حدیث شریف سے. حدیث شریف میں فرمایا گیا او میرا بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامت. حضرت بلال حکم دیے گئے. حضرت بلال حضور کے مؤذن ہیں، تو حضور کے مؤذن کو حکم دیں گے. امام صاحب بھی تو دیں گے، سو رہے ہیں جگ رہے ہیں. امام حضور ہیں تو حضرت بلال کو جو حکم دیں گے وہ حضور ہی دیں گے، اگرچہ نام نہیں ہے حضور کا لیکن عقل یہی کہتی ہے. حضرت بلال حکم دیے گئے کہ وہ اذان دوہری کہیں اور اقامہ یعنی تکبیر اکہری کہیں. وہ میرا بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامت. اذان دوہری کہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور تمام ائمہ کے یہاں جیسی ہمارے یہاں اذانیں ہوتی اسی طرح سے اذانیں ہوتی. اور جو دوسرا جملہ تھا کہ اقامہ تکبیر اکہری کہیں، اس میں اختلاف ہوگی. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ ایثار صوتی ہے. باقی 3 ائمہ نے کہا یہ ایثار کلماتی ہے، یعنی سمیلر جو کلمات ہیں وہ ہر کلمہ ایک ایک مرتبہ کہا جائے. امام ابو حنیفہ نے کہا یہ ایثار صوتی ہے. صوت مانے آواز، یعنی جو سمیلر کلمات ہیں وہ ایک آواز میں کہے جائیں. دیکھو اذان میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر رک جاتے ہیں، سانس توڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. مگر تکبیر میں یہ دونوں کلمے ایک سانس میں کہیں گے، 2 سانس میں بیچ میں سانس نہیں توڑیں گے. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ تکبیر اکہرے کہنے کا مطلب ایک آواز میں کہو، 2 آوازوں میں مت کہو. اذان میں سیمینر کلمات الگ الگ سانس میں 2 الگ الگ کر کے کہو، تکبیر میں الگ الگ مت کہو، ایک کہو. دوسرے 3 ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایثار کلماتی ہے، یعنی تکبیر میں ایک ہی مرتبہ اشہد ان لا الہ کہیں گے، 2 مرتبہ نہیں کہیں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک تکبیر کے کلمات 17 ہو گئے، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک 11 ہو گئے، اور امام مالک کے نزدیک 10 ہو گئے. ان کے یہاں قد قامت الصلاۃ بھی ایک ہی مرتبہ کہنا ہے، تو 10 کلمے ہو گئے. اور امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا، تو 11 ہو گئے. اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں جتنے اذان میں کلمات ہیں اس میں 2 اور بڑھ گئے، تو اذان کے کلمات 15 تھے تو تکبیر کے 17 ہو گئے. ائمہ ثلاثہ کے یہاں تکبیر کس طرح سے کہی جائے گی؟ ہمارے یہاں ظہر کی نماز میں جو صاحب تکبیر کہتے ہیں وہ شافعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں تکبیر تو سنو جس طرح کہتے ہیں، اس میں 11 کلمے ہوتے ہیں. اور حنفیوں کے یہاں پر تکبیر کہنے کا جو طریقہ ہے یہ عام طور پر غلط طریقہ ہے.
2 یا 3 سانس میں ساری تکبیر نمٹا دی. یہ حنفیوں کے تکبیر کہنے کا طریقہ وہ غلط ہے. طریقہ کیا ہے؟ جتنے سمیندار کلمے ہیں ایک سانس میں کہنا ہے، پھر سانس توڑنا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سانس توڑنا ہے، اور ہر کلمے کے آخر میں جزم آنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، الگ الگ، سانس نہیں توڑنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. دونوں ملا کر کہہ کر سانس توڑنا ہے، اور پہلے کے آخر میں جزم آنا ہے. دونوں کو جملوں کو ملانا نہیں، الگ الگ. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، پہلے صلاح کے آخر میں جزم آئے گا. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اب قد قامت الصلاۃ کو 2 سانسوں میں کہنا، ایک سانس میں نہیں کہنا. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. پھر اگر 2 4 5 آدمی ہیں، جلدی جلدی کہہ لو، مگر سانس اسی جگہ پر ٹوٹنا ہے. اور اگر مسجد یہ بڑی ہے تو اتنی لمبی اقامہ کہو کہ اقامہ پورے ہونے تک سب لوگ کھڑے ہو کر سب صفیں درست ہو جائیں. اور اگر اور بڑی ہے، حرم شریف میں جاؤ، آپ اپنے کمرے میں سے نکلیں گے اور مسجد حرام میں تکبیر شروع ہوگی، اور آپ تیز قدم چلیے، تکبیر ختم ہوتے ہوتے آپ حرم میں پہنچ کر صف میں کھڑے ہو جائیں گے. وہ ایک ایک کلمے والی تکبیر کہتا ہے، وہ اتنی اذان کی طرح سے لمبی کر کے کہتا ہے کہ اپنے کمرے سے نکل کر صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو جیسا موقع اور جیسے حالات ہوں اس کے اعتبار سے کہنی. بہرحال امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کہ تکبیر اقامہ تکبیر اکہری کہی جائے، یعنی آواز الگ الگ ہو، کلمات کم نہیں کرنے، کلمات تو 2 اور بڑھیں گے. اور دوسرے جو ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، تکبیر اکہری کہی جائے، یعنی سملر کلمہ ایک کر دیا جائے، ایک ہی مرتبہ کہا جائے. ایک سوال، بڑا گہرا سوال ہے، اذان کتنی مرتبہ کہنی ہے؟ دوہری کہنی ہے. دوہری کا مطلب سملر کلمہ 2 سانس میں کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا، یہ دوہرا کہنے کا یہ مطلب ہے. اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے، کتنے سانس میں کہیں گے؟ بہت گہرا سوال ہے، سوچ کر بتاؤ. اذان میں شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے، کتنے سانس میں کہیں گے؟ کیوں بھئی؟ حضور نے فرمایا اذان دوہری کو. دوہری کہاں کہہ رہے تم؟ تو دوہری کیوں کہتے؟ جب کلمے ہر کلمے سملر کلمے کو الگ الگ سانس میں کہنا ہے تو اللہ اکبر چوہری کہو، دوہری کیوں کہتے ہو؟ ہر سملر کلمہ الگ الگ سانس میں ہے تو دوہری ہو گئی. تو اللہ اکبر کی سملر کلمات ہیں، اسے 4 سانسوں میں کہو، دوہری نہیں چوہری کہو. کیوں چوہری کیوں نہیں کہتے؟ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم ہیں، شافعی، بخاری شریف کے شارح ہیں. انہوں نے فتح الباری میں یہ جواب دیا کہ چونکہ 4 مرتبہ اللہ اکبر 2 سانسوں میں کہا جاتا ہے، اس لیے وہ دوہرا ہو گیا، چوہری کی ضرورت نہیں. تو جو حنفیہ پوری اقامہ میں جو توجہ کرتے ہیں، وہ توجہ ان کو اذان میں اللہ اکبر میں کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اذان میں
وہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ چونکہ اذان میں 2 مرتبہ اللہ اکبر ایک سانس میں، دوسرے 2 ایک سانس میں کہ دوہرا ہوا، معلوم ہوا کہ اگر 2 کلمے ایک سانس میں کہا جائے تو وہ اکہرا ہوگا. تو حنفیہ نے جو توجیہ حافظ ابن حجر نے اذان کے اللہ اکبر میں جو جواب دیا ہے وہی توجیہ حنفیہ پوری اقامہ میں کرتے ہیں. دوسری دلیل ابو داؤد شریف میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے تکبیر 19 کلمے سکھلائی. حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ابو داؤد میں ہے اور 19 فیگر ہے، اس میں نہ کم ہو سکتا نہ زیادہ ہو سکتا. اب یہ 19 کلمے حضور نے ابو محذورہ کو تکبیر سکھلائی ہے. اب اس کے ساتھ یہ حدیث کو ملا ہوا کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اقامت اکہری کہیں. اب اکہری کہنا اور 19 کلمے ملا کر کے مطلب بتلاؤ. مطلب یہی ہوگا کہ کلمہ اقامہ میں کلمات کم نہیں ہوں گے، اتنے ہی رہیں گے، البتہ سمیلر کلمات 2 سانس میں کہنے کے بجائے 1 سانس میں کہیں گے. یہ ایثار صوتی ہے. بہرحال اس حدیث میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایثار صوتی ہے. 3 اماموں نے کہا نہیں ایثار کلماتی ہے. اب 3 ائمہ نے جو کچھ سمجھا ہے وہ اسی پر تو عمل کریں گے. ابو حنیفہ کے سمجھے ہوئے پر کیسے عمل کریں گے وہ؟ اور جو وہ عمل کریں گے ان کے فالوورز عقیدت مند اسی کو لے کر اسی پر عمل کریں گے. اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو مطلب سمجھا ہے وہ اپنے سمجھے ہوئے پر عمل کریں گے. ان کے سمجھے ہوئے کو امام ابو حنیفہ کیسے لیں گے؟ اور جب اپنے سمجھے ہوئے کو لیں گے تو ان کے فالوورز انہی کے طریقے پر جو انہوں نے سمجھا ہے حدیث کا مطلب اسی کے مطابق عمل کریں. تو حدیث ایک ہے، یہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے، یہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے، یہ نص فہمی کا اختلاف. تو میں نے ایک قرآن میں سے آیت مثال دی گئی. یہ آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم میں باقی کیا ماننا ہے؟ جو امام مالک کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، جمہور کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی یہاں ایثار صوتی یا کلماتی دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بنیادیں ہیں. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ نص فہمی قرآن ہے، یہ قرآن سامنے ہے، اس آیت کا کیا مطلب، اسی بے شمار مثالیں. میں کہاں تک مثالیں دوں گا. اب یہ جو میں نے کہا تھا کہ 3 باتیں ہیں، 3 طرح کی باتیں ہیں جن میں تقلید ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں کوئی کسی کی تقلید نہیں ہے. قرآن و حدیث اللہ رسول کے کلام پر چلا جاتا ہے. اب ان میں سے نص فہمی کا جہاں اختلاف ہوگا وہاں تقلید کے علاوہ میرے بھائیوں کو کیا چاہ رہا ہے. ہماری صورتحال یہ ہے، مجھے ائمہ ثلاثہ نے جو کچھ کہا وہ بھی صحیح معلوم ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ جو کہہ رہے ہیں مجھے وہ بھی صحیح معلوم ہوتا ہے. قاعدے سے عربی زبان کے اعتبار سے دونوں کی باتیں صحیح ہیں. اب میں جب دونوں کو صحیح سمجھتا ہوں میں کیا کروں گا؟ میں جس کی تقلید کرتا ہوں یعنی جس کا عقیدت مند ہوں، میں نے اپنی عقیدت کا ہار جس کو پہنایا ہے اسی کا فالو کروں گا، اسی کے پیچھے چلوں گا. میرے نزدیک تو دونوں کی باتیں صحیح کہہ رہے ہیں. اب دونوں پر تو میں عمل کر نہیں سکتا، تو آخر کروں گا کیا؟ میرے لیے راستہ اور چارہ کیا ہے؟ میرے لیے یہی چارہ ہے کہ میں جس کا عقیدت مند ہوں، میں نے جس کو اپنے عقیدت کا پھول ہار پہنایا ہے وہ چلے گا، اس کے پیچھے پیچھے میں فالو کر کے چلوں گا. ایک بنیاد. دوسری بنیاد قرآن و حدیث میں بعض باتیں بظاہر ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ٹکراؤ ہے. جیسے حدیثوں میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 2-3 جگہ رفع یدین کا ذکر ہے، اور حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں کہیں رفع یدین نہیں. اب یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے. لہذا اب ایسی یا مثلا یہ سمجھو حدیث نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا پی لی جائے تو وضو ٹوٹ جاتی ہے. نہیں وضو کرو تب نماز پڑھو. ما مست النار سے وضو واجب ہے.
اور دوسری بے شمار روایتیں ہیں کہ حضور نے اور خلفائے راشدین نے آگ پر پکا ہوا گوشت کھایا اور بغیر وضو کے نماز پڑھی اور پڑھائی۔ اب یہ حدیث کہتی ہیں وضو ٹوٹ جائے گی، یہ کہتی ہے نہیں ٹوٹے گی، تو مقابل ہیں۔ بس ایسی صورت میں ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے گا کہ یہ حدیث کا کیا محمل اور مصداق ہے، اس حدیث کا کیا مصداق اور محمل ہے، ما و شما اس کا کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کا فیصلہ بڑے لوگ کریں گے، ائمہ کریں گے، اور جو فیصلہ اس فیصلے میں اختلاف ہو جائے گا، پھر اختلاف ہو جائے گا جو جس کا عقیدت مند ہے اس کا فالو کرے۔ بتاؤ اس کے علاوہ اور طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی فاوڑا کدال لے کر کھیت تیار کرنے بیٹھے، کھیت تیار نہیں کر سکے گا۔ یہ کام بڑوں کے ذمے ہے، انہوں نے پوری زندگیاں اس میں خرچ کی ہیں، وہ جو ہمیں طے کر کے بتائیں گے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اور کیا ہوگا۔ تیسری چیز، بعض مسائل وہ ہیں، بعض باتیں وہ ہیں جو قرآن و حدیث کی ظاہری سطح میں نہیں ہیں۔ ڈبکی لگا کر کے تہ میں جانا ہے اور تہ میں سے موتی نکال کر لانا ہے۔ دریا جہاں موتی پیدا ہوتے ہیں وہاں دریا میں ہر آدمی جا کر ڈبکیاں نہیں لگا سکتا، مرے گا۔ ایسی صورت میں غواص تیراک کی خدمات حاصل کرنی پڑتی، ان کو ہائر کرنا پڑتا ہے، اجرت دینی پڑتی ہے، اور ان سے کہتے ہیں جاؤ غوطہ لگا کر جاؤ۔ قرآن و حدیث میں بعض مسائل اوپر کی سطح پر نہیں ہیں، اس کی تہ میں مسئلے بیٹھے ہوئے، انہیں غوطہ لگا کر کون جائے گا؟ مجتہدین جائیں گے، ما و شما نہیں جا سکتے ورنہ مریں گے، گمراہ ہو کر رہ جائیں گے۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث کی سمجھنے کی کافی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو آپ کو مجتہدین کو ہائر کرنا پڑے گا اور وہ غوطے لگا کر جائیں گے۔ کبھی تو ایک ہی موتی سب کے ہاتھ آیا تو نو پرابلم، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مجتہد کے ہاتھ کوئی حکم آیا، دوسرے مجتہد کے ہاتھ دوسرا حکم آیا، تیسرے مجتہد کے ہاتھ تیسرا حکم آیا، تو اب کیا کرو گے؟ اب یہی ہے جس کو جس سے عقیدت ہے اس کا فالو کرو، اور اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ بہرحال یہ تین بنیادیں ہیں، نس فہمی کا اختلاف، روایات میں تعارض، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا معاملہ اس میں اختلاف، اور استنباطی اور اجتہادی مسائل میں نصوص کی تہ میں گہر میں جا کر کے حکم شرعی لانا، اس میں اختلاف۔ یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ تقلید ہوتی ہے، اس کے تقلید کے علاوہ اور چارہ ہی کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ 80% احکام قرآن و حدیث میں وہی ہیں، اور وہ چاروں فقہوں میں سیم ہیں، وہ چاروں فقہوں میں سیم ہیں، کیوں؟ وہ قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں، اس میں ائمہ کی رائے کا کوئی دخل نہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 80% کے لیے الگ کتابیں لکھی جائیں اور 20% کے لیے الگ کتابیں لکھی جائیں، یہ تو ممکن نہیں۔ تو ایک ہی کتاب میں 100% مسئلے آ گئے، تو جس فقہ میں 80% قرآن والے مسئلے ہیں، 20% ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے، وہ فقہ حنفی بن گیا۔ ایسے یہ فقہ شافعی بن گئے، فقہ مالی بن گئے، فقہ حنبلی بن گئے، مگر ان میں 80% تو چاروں فقہوں میں سیم مسئلے ہیں، اور سیم چاروں فقہوں میں نہیں، چاروں فقہوں سے باہر جاؤ گے تو وہاں بھی سیم ہی مسئلے ہوں گے۔ بہت کم مسائل ہیں جس میں اختلاف ہوگا، جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں واضح ہے اس میں کیا اختلاف ہوگا؟ لیکن یہ تین قسم کے مسئلے جو 20% ہیں اس میں لامحالہ اختلاف ہوگا، اور اختلاف ہونے کی صورت میں پیروی کے علاوہ، تقلید کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جو میں نے 3 سبب بیان کیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کل پھر کروں گا، اور خاص بات یہ سمجھاؤں گا کہ تقلید کہتے کسے ہیں۔ لوگوں نے اس مضمون کو بھی غلط لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہے، کہا تقلید کے معنی ہیں اپنے گلے میں پٹا باندھ کر دوسرے کو ہاتھ میں دے دو کہ جہاں چاہے مجھے لے جا، جہنم کے کھڈے میں لے جا۔ یہ تقلید کا مطلب ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، یہ تقلید کا مطلب نہیں ہے، یہ تو تقلد ہے، یہ تقلید نہیں ہے، تقلد ہے۔ عربی میں تقلد کے یہ معنی ہے
کہ ہار اپنے گلے میں ڈالا اور رسی دوسرے کو دی کہ لے جا مجھے جہاں لے جاتا ہے۔ یہ تقلد ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید باب تفصیل کا جو مصدر ہے اس کے معنی ہیں ہار پہنانا۔ اور میں نے اس کی ایک مثال دی ہے اپنی کتابوں میں کہ آج کے پلین سے 3 لیڈر آ رہے ہیں، ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، ایک کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، ایک لوک دل کا لیڈر آ رہا ہے۔ تو تینوں پارٹیوں کے ورکر پھول ہار لے کر ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں۔ پلین لینڈ ہوا، پہلا لیڈر نظر آیا ہے، وہ کانگریس کا آ رہا ہے، تو جو مجمع کھڑا ہے کانگریس کے ورکر ہیں وہ اچھلیں گے کودیں گے، زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد، اور بقیہ سب چپ چاپ کھڑے ہیں، یہی اچھلیں گے کودیں گے۔ اور جب وہ آئے گا تو یہ سب ہار پھول پہنائیں گے، پھر وہ آگے چلے گا اور یہ سب ورکر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یہ سب حنفی ہیں۔ اور دوسرے ابھی کھڑے ہیں، ان کا لیڈر ابھی انتظار میں ہے۔ بی جے پی کا لیڈر آیا تو ان ورکروں نے یہی عمل کیا، وہ آگے گیا تو وہ پیچھے پیچھے گئے، یہ تقلید ہے۔ تیسرے ابھی کھڑے ہیں، پھر وہ لیڈر آیا تو وہ حرکت عمل انہوں نے اس کے ساتھ کیا۔ تقلید یہ ہے کہ آدمی کو جس کے ساتھ عقیدت ہے، جس کو عقیدت مختلف طرح سے ہوتی ہے۔ میرا استاد حنفی ہے اور حنفی سے میں نے پڑھا ہے تو مجھے ابو حنیفہ سے عقیدت ہوگی، امام شافعی اور امام مالک سے کیوں ہوگی؟ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، ہندوستان میں سب حنفی ہیں، تو میں بھی ہندوستان میں پلا پڑا تو مجھے بھی امام ابو حنیفہ سے اعتقاد ہوگا، دوسروں کا کیا ہوگا؟ اور ایک شخص مصر میں رہتا ہے، ایک شخص سوڈان میں رہتا ہے، اس کا استاد شافعی ہے یا مالکی ہے، تو قدرتی طور پر اس سے تقلید، اس سے عقیدت ہوگی۔ تو جس کو جس سے عقیدت ہے اس کو اپنی عقیدت کا ہار پہنائے گا اور اس کے فالو کرے گا، فالو کے معنی وہ چلے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تقلید کے یہ معنی ہیں، تقلید کے معنی اپنے گلے میں پٹا دے کر رسی دوسرے کو دینا، یہ تقلید کے معنی نہیں ہے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ تقلد آتا ہے، تقلید نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔